ان بزرگوں سے، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے، ان جوان بھائیوں سے، ان سب سے جنہوں نے اس ظلم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ جو مظالم بلوچوں کے خلاف جاری ہیں وہ اب مزید اس کو نہ برداشت کریں گے، نہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ اب ہر گھر سے ایک مزاحمت کی لہر اٹھے گی اور وہ لہر تمام بلوچستان کو اپنے لپیٹ میں لے گی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہید مولا بخش کی گھر والوں سے ان کی جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج پھیل کر پورے بلوچستان میں پھیل چکا ہے، اور یہ اندھی، بہری اور گونگی حکومت جن کے پاس نہ اپنے اختیارات ہیں نہ ان کے پاس بولنے کے اختیارات ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو صرف چمچہ گیری کر کے، منتیں کر کے اور اپنی جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا مظاہرہ کر کے ان سیٹوں پر آ جاتے ہیں، اور پھر بلوچستان کا جو خون ہے اس کے سہارے ان میں سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی فیڈرل میں وزیر داخلہ بنتا ہے، کوئی بلوچستان میں اطلاعات کا منسٹر بنتا ہے، پھر ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ وزیر اعظم کا جو لہجہ ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، بالاچ بیچارہ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں کہ بالاچ کی شہادت کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ پھر یہاں کا جو آپ کا انٹیریئر منسٹر ہے جان اچکزئی، وہ جس انداز میں بیان دیتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ شاید وہ سوچ رہا ہے کہ جس طرح بلوچوں کے خون کو بیچ کر اگر سرفراز بگٹی وزیر داخلہ بن سکتا ہے، انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک دوڑ لگ گئی ہے ان میں پوزیشنیں لینے میں اور اس تک پہنچنے میں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہی خون جو ان لوگوں کا ہے، ان معصوم نوجوانوں کا ہے جن کے والدین یہاں بیٹھے ہیں، یہاں ایک باپ ہے جو جس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، وہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں جنگل کا واسی ہوں، میں نے ساری عمر جنگل میں گزاری ہے، میں جنگل میں پھر سکتا ہوں، میں نہیں تکتا ہوں، لیکن پھر اس کے آنسو گرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ تو جنگل میں بھی نہیں رہ سکتا، وہ اتنا نازک ہے کہ وہ اسکول سے آ کر گھر میں آتا ہے تو کہتا ہے میرے پاؤں تک گئے ہیں، میرے پاؤں میں درد ہو رہا۔ وہ بچہ پھر اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھیں صاحب یہ میرا بچہ افسروں کا بچہ دکھتا ہے نا، پھر اس کے آنسو گرتے ہیں، کہتا ہے کیا یہ بچہ کسی کی جان لے سکتا ہے؟ کیا یہ بچہ اس عمر میں جب اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہے، صرف اس کا بے فارم بنا ہے، کیا یہ پہاڑوں میں جا سکتا ہے؟ جو خود اپنا جو چائے ہے یا کھانا ہے وہ کھا نہیں سکتا، وہ اپنا پانی بھی اس کو اس کی بہنیں یا گھر والے دیتے ہیں، تو کہتا ہے کیا یہ لڑکا ایسے عمل کر سکتا ہے؟ پھر اس کے آنسو پھر گرتے ہیں، پھر کہتا ہے کاش اس کی جگہ مجھے لے جاتے، میں تکڑا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں پھر سکتا ہوں، میں سزائیں برداشت کر سکتا ہوں۔ لیکن جواب میں ایک دوست کہتا ہے کہ آپ بلوچ ہیں، آپ کو کیوں لے جائیں، آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کی خاطر یہ تمام سزائیں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس کے آنسو گرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ جب میرے بچے کو اس وقت لے جایا گیا تربت سے کہ جب وہ بلیدہ سے اپنے بڑی عید کے لیے کپڑے لینے آیا تھا، اس کو اغوا کیا گیا، اس کو اب سے بیجا میں رکھا گیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور میں سب کے پاس گیا لیکن نہ کوئی میرے پاس سیاسی لیڈر آیا، نہ ڈاکٹر مالک آیا، نہ کوئی اور بڑے لوگ آئے، نہ کسی نے میرا ساتھ دیا، نہ کوئی مجھے پوچھنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری ساری عمر جنگلوں میں گزری ہے، میں نے اپنے بیٹوں کو اس لیے اسکول بھیجا کہ وہ پڑھ لکھے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اسکول بھیجنے سے وہ اس طرح اس کی زندگی بن جائے گی کہ اس کو غائب کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے آنسو گرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ
صرف بیٹا مجھے مل جائے میں آئندہ اپنے بیٹے کو نہیں پڑھاؤں گا. مجھے نہیں چاہیے یہ تعلیم. مجھے ایسی تعلیم نہیں چاہیے جو میرے بیٹوں کو میرے نگاہوں سے دور کرتی ہے. مجھے ایسی تعلیم نہیں چاہیے جس سے میرے بچے اغوا ہوتے ہیں. مجھے ایسی تعلیم نہیں چاہیے جو میرے بچوں کو غائب کرا دیتی ہے. میرے بیٹے جاہل رہیں لیکن میرے نظروں کے سامنے رہیں. یہ ایک بیان نہیں ہے, یہ ایک تاریخ ہے, یہ وہ درد وہ کرب ہے. اگر کوئی واقعی انسان یہاں رہتا ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو سمجھنے کے بعد شاید وہ اس کو مر جانا چاہیے یا اس کو کم از کم پاگلوں کے وارڈ میں جانا چاہیے, کیونکہ دل دہلا دینے والی باتیں ہیں. اور یہ سب کچھ آج 21ویں صدی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کتابوں میں پڑھتے تھے قرون وسطیٰ میں جب لوگوں کے کال کھینچے جاتے تھے, جب بادشاہوں کی تفریح کے لیے بھوکے شیر بھوکے جانور غلاموں پر چھوڑے جاتے تھے صرف اس کی تسکین کے لیے, اس کی تفریح کے لیے. لیکن آج 21ویں صدی میں یہ بڑا بلوچستان, یہ سونے کی چڑیا کا بلوچستان, یہ گوادر کے سمندر کا بلوچستان, یہ ریکوڈک کے ان ذخائر کا بلوچستان, یہ سوئی گیس پیدا کرنے والا بلوچستان, یہ بلوچستان جو پاکستان کو اقتصادی طور پر چلا رہا ہے. اسلام آباد کی بڑی بڑی بلڈنگیں جس کی مرہون منت بلوچستان سے ہیں, جس کے سارے وسائل سے پاکستان کے وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو تمام دنیا میں پی ایچ ڈی ایم فل کرتے ہیں, جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں, جو اشرافیہ بن کر اسمبلی کے میں جا کر وزراء بن کر وزیر اعظم بن کر پھر وہ انہی لوگوں پر جن کے وسائل کے بل بوتے پر جیتے ہیں پھر وہ انہی کو ٹارگٹ بناتے ہیں, انہی کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں, انہی کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں. یقین کریں جب بلوچستان میں مزاحمت کی لہر اٹھی تو یہ بوکھلا گئے. انہوں نے کہا جی بلوچوں کو تو تعلیم ہر چیز کرنی چاہیے, ٹھیک ہے جی ہم تعلیم حاصل کریں گے. آج تعلیم کی حالت یہ ہے کہ فتح کباب معیار کہتا ہے کہ مجھے توبہ ہے تعلیم سے, میں نے تعلیم نہیں دینی اپنے بچوں کو, صرف میرا بچہ دے دے, میں کسی کو نہیں پڑھاؤں گا. تو آپ تو کہتے تھے کہ جی بلوچ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں, آج وہی بلوچ کہتا ہے کہ تعلیم یا اسکول جانے سے میرا بچہ غائب ہو جاتا ہے, میرے بچے پر جو وقت بیتتا ہے آج میں یہاں ہوں. پھر وہ سردی کی بات کرتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا نازک ہے وہ سردی بھی تو برداشت نہیں کر سکتا, وہ اس کو تو اس سردی میں کمبل چاہیے ہوں گے, اس کو کھانا چاہیے ہوگا, اس کو چائے چاہیے ہوگی, پانی کون دے گا اس کو. پھر وہ روتا ہے. تو جناب اگر یہ تعلیم آپ دے رہے ہیں اور اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں تو بلوچستان میں میرے خیال ایسی تعلیم کے لیے کوئی ماں باپ راضی نہیں ہوں گے, اس لیے کہ تعلیم سے بڑی چیز زندگی ہے, تعلیم سے بڑی چیز انسانیت ہے, تعلیم سے بڑی چیز انسان کا خود ہونا ہے. اگر آپ ہمارے پیسوں سے اور ہمیں یہ تعلیم دے کر ہمارے بچوں کو اغوا کرنا چاہتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 4 کتابیں ہوں گی وہ زیادہ خطرناک ہوگا, تو پھر بہتر ہے کہ آپ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں. ہم جیسے بھی ہیں بہتر ہیں. آپ ہماری نہ جہالت برداشت کر سکتے ہیں نہ ہماری تعلیم برداشت کر سکتے ہیں. پہلے 70 میں جو کچھ ہوا آپ کہتے تھے کہ جی قبائلی لوگ ہیں, انہوں نے جو ہے قبائل کو جو 3 سردار ہیں یا 3 نواب ہیں وہ ترقی نہیں چاہتے ہیں. آج ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے, نہ سردار عطا اللہ مینگل اس وقت ہے اس دنیا میں, نہ بابا خیر بخش مری ہیں, نہ شہید نواب بگٹی. پھر آپ یہ الزام کس پر دھریں گے؟ آج جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پارلیمنٹ کا آدمی نہیں ہے, ان میں سے کوئی سردار اختر مینگل کا پجاری نہیں ہے, ان میں کوئی ڈاکٹر مالک کا ماننے والا نہیں ہے. اور یہ لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بغیر قیادت کے بھی اپنے قائد خود بن سکتے ہیں. آج بلوچوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اگر ہماری قیادت کرنی ہے تو کوئی اس کیلیبر کا ہو جو سردار عطا اللہ مینگل تھے, کوئی اس کیلیبر کی شخصیت ہو جو بابا مری کی شخصیت تھی, کوئی اس کیلیبر کا ہو جو شہید نواب اکبر خان بگٹی کی کیلیبر کا. اس سے کم کیلیبر کا قیادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے بڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ
فتح کا والد معیار ہے اور ناصر ہے. یہ ہمارے جو پیر مرد بزرگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے قائد ہیں. ہم ان کے پیچھے چلیں گے. بے شک ان کو اردو نہیں آتی ہے, بے شک یہ انگریزی نہیں جانتے ہیں, لیکن درد کی زبان تمام دنیا میں ایک ہے. انسان درد کی زبان کو جانتا ہے. تو ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جس کے آگے پیچھے سابق وزیر اعلیٰ لگا ہو یا وہ کسی پارٹی کا سربراہ ہو. اور ہم ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں جو مسنگ پرسنز کے معاملے کو, مسنگ پرسنز کے درد کو یا مسنگ پرسنز کو شہید کر کے ویرانوں میں پھینکنے والوں کو, ہم ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مسنگ پرسنز بلوچوں کے خون پر اس کو مارکیٹ کر کے اس کے ذریعے پارلیمنٹ جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یہ اب آپ کو اس کی اجازت قوم نہیں دے گی, کیونکہ مسنگ پرسنز کوئی مارکیٹ میں بکنے والا ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے کہ جب جی چاہا آپ نے اس کو اپنے منشور میں شامل کیا. جب آپ نے دیکھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ راستہ نہیں دے رہی ہے تو آپ نے پریشر کے طور پر مسنگ پرسنز کے نام کو استعمال کیا. شہیدوں کے لہو کوئی یہاں مارکیٹ میں بکنے والا کوئی کمیونٹی نہیں ہے جس کو آپ جب جی چاہیں آپ جائیں فروخت کریں اور اس کے بدلے 4 سیٹیں آپ جو ہے اسمبلی میں لیں. یہ بلوچ قوم فیصلہ کر چکی ہے. جو بھی ہو, چاہے ہمارے اندر ہو یا ہمارے باہر ہو, سب کو سن لینا چاہیے کہ نہ کریڈٹ کی خاطر اب یہ چیزیں ہوں گی, نہ کسی کی چودرات کی خاطر یہ چیزیں بکیں گی, نہ کسی کی قیادت کی خاطر یہ چیزیں بکیں گی, نہ کسی کی پارلیمنٹ میں عددی اکثریت کو بنانے کے لیے چیزیں بکیں گی. بلوچ قوم ان ماؤں کو سہارے, میں کہتا ہوں جن کو اردو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جن کو انگریزی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بلوچی بولیں, وہ براوی بولیں. وہ ہمارے لیڈر ہیں. ہمارے لیڈر آج سے ہماری مائیں ہیں. ہمارے وہ پیر و مرد ہیں جو فتح کے والد کی شکل میں ہیں, جو شہید مولا بخش کے والد کی شکل میں ہیں, جو پیر و مرد ناصر کی شکل میں ہیں, جو وسیم سفر کی شکل میں ہے, جو گلزار دوست کی شکل میں ہے, جو شاجی کی شکل میں ہے, اور ان کے ساتھ جو سارے یہاں نوجوان ہیں یہ سارے اپنے قوم کے قائد بھی ہیں, اس قافلے کے سالار بھی ہیں. یہ قوم جان چکی ہے کہ جتنے لوگوں نے ہمارے نام پہ رہبری کی وہ رہبر نہیں تھے, وہ سوداگر تھے. اب سوداگروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تحریک چلے گی, بڑھے گی, ختم نہیں ہوگی. اور یہی پیر مرد جو آج آنسو بہا رہے ہیں یہ کل 20 تحریک کا حصہ تھے, آج بھی ہوں گے, کل بھی ہوں گے. اگر دنیا کو بات کرنی ہے تو وہ انہی پیر مرد لوگوں کے قدموں پر بیٹھ کر, ان کے قدموں میں گر کر بات کرے گی, تب ہم بات کریں گے. وگرنہ سب کے راستے بند ہیں, کسی قسم کے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آنا ہے تو آئیں, پہلے ان کے قدموں پر گریں, چاہے آپ وزیر ہیں, ڈی سی ہیں, جو بھی ہیں. اگر آپ ان کے قدموں پر نہیں گریں گے تو بلوچوں میں سے کسی کا تعلق آپ سے نہیں ہوگا. اور آپ یہ بھول جائیں کہ اب یہ تحریک رکے گی, اب نہیں رکے گی. آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. آپ نے ہمارے نوجوان مارے, آپ نے ہمارے بچوں کو اغوا کیا, آپ نے تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کو شہید کیا, آپ نے کتاب کے نام پر ہمارے بچوں کو غائب کیا, آپ نے ہمارے ان نواب سردار جو تھے جنہوں نے بلوچ حقوق کی بات کی ان کو شہید کیا, ان کے بیٹوں کو شہید کیا. ہمارے پاس اور کیا رہ گیا ہے؟ آپ جتنا مار سکتے ہیں مار لیں. یا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کرمان کے ایک علاقے میں شاہ ایران نے صرف اس خاطر ان لوگوں کو مارنا شروع کیا کیونکہ انہوں نے ان کے ناپسندیدہ لوگوں کو وہاں اپنی جگہ دی. اس کے فوج نے کئی دنوں تک لوگوں کے سر مارتے رہے, فوج تک گئی, عوام ختم نہیں ہوئے. پھر وہ تک کہ انہوں نے بچوں کی آنکھیں نکالی, ان کو اندھا کیا, لیکن وہ تک گئے, سب کو نہیں مار سکے کیونکہ عوام کو آج تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکی ہے. پھر وہ اندھے بچے نکلے, ایران میں پھیل گئے, وہ اپنی کہانی شاعری کی زبانیں سناتے تھے تو ان کے ساتھ دوسرے بچے بن گئے. اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب شاہ ایران
کا دڑن تختہ ہوا اور وہ بھاگتا ہوا گیا اور اسے کوئی جگہ نہیں ملی. آج یہ سارے نوجوان، وہ بچے نوجوان سب شامل ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اپنا جو درد ہے وہ گیتوں میں بیان کریں گے، وہ مظاہروں میں بیان کریں گے، لیکن جھکیں گے نہیں. لہذا سن لے، یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایک بچہ بھی اگر زندان میں ہے، اس وقت تک جاری رہے گی. کوئی مذاکرات نہیں ہے، تاریخ جاری رہے گی. اور اگر بات کرنی ہے تو پھر ان بوڑھوں کے ساتھ بات کریں، ان کے آنسوؤں کے ساتھ بات کریں، ان کے درد کے ساتھ بات کریں. مہربانی.